أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا وإذ قلنا للملائكة اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو فسجدوا إلا إبليس تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قال تو اس نے کہا یعنی ابلیس نے اسجد کیا میں سجدہ کروں لمن اس کے لیے جو خلق تھا تو نے پیدا کیا تین مٹی سے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم سجدہ کرو آدم کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو آدم کو سجدہ کرو سے مراد سجدہ تعظیمی تھا احتراماً آدم کو سجدہ کرو سجدہ تعظیمی تھا ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے ایک سجدہ ہوتا ہے جو کسی کو رب مان کر کسی کی عبادت کرتے ہوئے ہوتا ہے اور ایک سجدہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیک دینا کسی کے سامنے سر جھکانا کسی کی تعظیم کے لیے جو کسی کی تعظیم کے لیے ہوتا ہے اصلاً وہ شرک نہیں ہے شرک وہ سجدہ ہوتا ہے جو کسی کی عبادت کے لیے ہوتا ہے سجدہ عبادت تو شرک ہے جو عبادت کرتے ہوئے کسی کو معبود سمجھتے ہوئے سجدہ کیا جائے وہ تو صریح شرک ہے سجدہ تعظیمی یہ بعض شریعتوں میں جائز بھی رہا ہے لیکن ہماری شریعت میں یہ حرام ہے یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح سجدہ عبادت حرام ہے اگرچہ یہ شرک نہیں ہے لیکن اگر تعظیم کے ساتھ وہ جو نبی ولی قبر والا بت اگر اس کی ذات میں غلو کر کے انسان یہ باور کرائے کہ میں تو سجدہ تعظیمی کر رہا ہوں تو یہ سجدہ تعظیمی بھی آپ سمجھیے کہ وہ اصل میں تعظیمی نہیں ہے وہ سجدہ شرک ہی ہے تو بہرحال اللہ نے تو شرک کا حکم تو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ عبادت کریں اور شرک کریں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا وہ بھی تعظیماً تھا تو تعظیم کا سجدہ اصل میں شرک نہیں ہوتا لیکن ہماری شریعت میں وہ حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ کرام نے آپ کو سجدہ کیا تعظیم کے لیے آپ نے پوچھا کہ تم سجدہ کیوں کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ میں روم فارس وغیرہ کا سفر کر کے آیا ہوں وہاں وہ لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑے آپ ہیں آپ باقاعدہ حکمران بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے رسول بھی تھے اور سید الانبیاء والمرسلین تھے دین دنیا دونوں کے امام تو آپ سے زیادہ تعظیم کس کی ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے اگر میں نے کسی کو اجازت دینی ہوتی تو میں عورت سے کہتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اور شوہر کا حق بہت زیادہ ہے عورت پر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع فرما دیا گویا کہ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے بلکہ یہ سجدہ تعظیمی کئی مرتبہ یہ عبادت کی طرف لے جاتا ہے تو یہ شرک کا باقاعدہ سبب بنتا ہے جیسے ہمارے ہاں اب قبروں پر مزاروں پر جو خرافات ہوتی ہیں وہاں لوگ اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں وہ صریح شرک کر رہے ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں تو اب سجدہ عبادت ہے وہ بدترین شرک ہے سجدہ تعظیمی ہو وہ بھی شرک کی طرف لے جاتا ہے وہ بھی حرام ہے ہماری شریعت میں تو ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ حضرت یوسف کو جو سجدہ ہوا وہ بہرحال سجدہ عبادت تو نہیں تھا تو وہ سجدہ تعظیمی تھا احترام کا سجدہ تھا اور اسی طرح حضرت آدم کو جو
حکم دیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کریں، تو یہ سجدہ بھی اصل میں حضرت آدم کی ذات کو نہیں تھا، یہ حضرت آدم کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے تھا، جو اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ فرشتوں کے اوپر واضح کرنا تھا۔ یہ جو سجدہ تعظیمی ہوتا ہے اصلاً یہ سجدہ اللہ کو ہوتا ہے، یہ سجدہ کس کو ہوتا ہے اصلاً؟ اللہ کو، لیکن اس میں وہ کسی مخلوق، کسی شخصیت، اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو اب اللہ تو بلند ہے، الرحمن علی العرش استوى سبح اسم ربک الاعلی، اب اللہ بلند ہے اور سجدہ میں تو ماتھا ٹیکنا ہوتا ہے، اب ماتھا تو بلندی کی طرف تو سجدہ کا رخ نہیں ہو سکتا، سجدہ میں تو کسی طرف رخ کرنا ہے۔ اب وہ رخ فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ اللہ تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے، یخافون ربهم من فوقهم، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو فرشتوں سے بھی اوپر ہے، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے۔ اب فرشتے سجدہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کو کسی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اب وہ بیت المعمور کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو بہرحال یہاں اللہ نے گویا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کریں، سجدہ اللہ کو ہے لیکن رخ آدم کی طرف ہے، جس سے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہوئی، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں ہم آج خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کو تو سجدہ نہیں کرتے، کیا کوئی مسلمان سمجھتا ہے کہ وہ پتھروں کو سجدہ کر رہا ہے، یا خانہ کعبہ جن پتھروں سے بنا ہے ان پتھروں کو ہم سجدہ کر رہے ہیں؟ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں پر کہ جی آپ ایتھیسٹ قسم کے، ملحد قسم کے لوگ، کہ جی آپ تو کہتے ہیں کہ جی شرک نہ کرو، اور آپ خود پتھروں کے سامنے، آپ خود خانہ کعبہ کے سامنے جو پتھروں سے بنا ہے آپ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان دوسروں کو منع کرتے ہیں شرک کرنے سے، تو خود یہ دیواروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، سامنے ان کی دیوار ہوتی ہے، سامنے محراب ہوتا ہے وہ دیوار ہوتی ہے، یا یہ مجوسیوں کا رد کرتے ہیں کہ جی وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ وہ ہیٹر کے سامنے اور یہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہاں تو نیت کاؤنٹ ہوتی ہے، وہاں تو کسی مسلمان کی نیت کسی پتھر کو سجدہ کرنے کی نہیں ہے، دیواروں کو یا آگ کو۔ تو ہم تو رخ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں، رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ ہاں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے سے خانہ کعبہ کی ایک تعظیم ضرور ہمارے ذہن میں آتی ہے، سجدہ اللہ کو ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تو مطلب خانہ کعبہ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اور جا کے ہاتھ لگاتے ہیں اور چومتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر کے لے جاتے ہیں، وہ بھی تو بس دیکھیے نا یہی چیزیں، یعنی خانہ کعبہ کے ہم وہ کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ خانہ کعبہ کی تقدیس، اس کا تقدس اپنی جگہ پر، لیکن خانہ کعبہ کے پردوں، خانہ کعبہ ایک مقدس جگہ ہے جہاں جو ہے دعا قبول ہوتی ہے، ہمیں وہاں دعا زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ اپنے عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے اس کے خلاف وغیرہ پکڑ کر دعا کرتے ہیں۔ بہرحال خانہ کعبہ کا ایک تقدس ہے، اس تقدس کے طور پر وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، بالکل دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ وہ مسجد حرام ہے، اور مسجد حرام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، وہاں ایک نماز کی فضیلت عام مسجدوں میں سے 1,00,000 گنا زیادہ ہے، 1,00,000۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ليلۃ القدر ہم کہتے ہیں بہت فضیلت والی رات، تو ليلۃ القدر کی فضیلت کتنی ہے؟ ایک رات 1,000 مہینہ سے، 1,000 مہینے تقریباً کتنے بنتے ہیں؟ تقریباً 83.5 سال، 83-84 سال۔ تو خانہ کعبہ میں ایک نماز آپ ذرا غور کریں، یہ کتنے دن کی نماز بنتی ہے عام مسجدوں کی؟ ذرا غور کریں، کبھی حساب لگایا ہے؟ ذرا حساب لگائیے کہ ایک نماز جو ہے کتنے دنوں کی نماز کے برابر بنتی ہے عام مسجدوں کی؟ کیلکولیٹر ہے تو کریں، 1,00,000 کو پہلے 5 پہ تقسیم کریں تاکہ اتنے دن بن جائیں۔ 20,000 دن، اب 20,000 دن کے آپ سال بنائیے، اس کو 365 پہ ڈیوائڈ کریں،
کتنے سال بنے؟ 20 کو 350 پر 20,000 کو پہلے 1,00,000 لکھے نا, 1,00,000 کو 5 پہ ڈیوائڈ کریں تو 20 آ گیا, 20,000. 20,000 کو ڈیوائڈ کریں 365 پہ, کتنے دن کتنے سال بنے؟ 55 سال. کم نہیں. دیکھیں آپ ليلۃ القدر کی عبادت, ہاں ليلۃ القدر کی عبادت تقریباً 84-85 سال کی عبادت کے برابر ہے. تو خانہ کعبہ ليلۃ القدر ایک زمانہ ہے, ایک وقت ہے. تو خانہ کعبہ ایک مقام ہے. تو ایک مقام پر نماز کی فضیلت, یعنی آپ 2 نمازیں پڑھ لیں تو وہ اسے بڑھ جائے گا. خانہ کعبہ مسجد نبوی میں 1,000, ہاں بیت اللہ میں مسجد نبوی سے بھی 100 گنا زیادہ. 1,00,000 100,000 1,00,000 تو تھوڑی فضیلت نہیں, بہت بڑی فضیلت ہے. 2 نمازیں پڑھیں تو 100 سال ہو. کبھی ہلکا نہ سمجھیے, بیت اللہ کی نماز تو یعنی انسان کو جتنا موقع مل جائے تو بہت بڑی سعادت ہے. جب سعادت اتنی بڑی ہے, فضیلت اتنی بڑی ہے, تو وہاں گناہ کا سوچنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. جو بندہ وہاں اللہ کی نافرمانی الحاد کا ارادہ بھی کرے ہم اسے دردناک عذاب دیں گے. تو بہرحال اب یہ فضیلت اتنی زیادہ خانہ کعبہ کی اس لیے کہ ہم اس کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں, ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے. تو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو گویا کہ قبلہ بنایا گیا فرشتوں کا. حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا, یہ بات کلیئر ہونی چاہیے ہم سب کے ذہنوں میں. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہی شرک ہے. اللہ کیسے فرشتوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جی آدم کو سجدہ کرو, عبادت والا, ٹھیک ہے, وہ سجدہ تعظیمی تھا. تو شرک کی تو اللہ نے کبھی بھی کسی کو اجازت نہیں دی, نہ کبھی کسی کو حکم دیا شرک کرنے کا. تو یہ اللہ نے حضرت آدم کو رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم دیا. اس میں حضرت آدم کی فضیلت ضرور فرشتوں پر ظاہر ہوئی. تو باقی ہمارے لیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کسی انسان کے لیے, ہماری شریعت میں ہمارے لیے یہ سجدہ تعظیمی ہو, سجدہ عبادت ہو, دونوں حرام ہیں. بلکہ یعنی سجدہ عبادت تو شرک ہے, سجدہ تعظیمی شرک کی طرف لے جاتا ہے. باقی یہ ہے کہ پچھلی بات شریعتوں میں تھا اور فرشتوں نے بھی حضرت آدم کو سجدہ کیا تعظیم کا. اچھا, اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے پیدا کیا حضرت آدم کو تو اللہ نے فرشتوں پر ان کی فضیلت بتانے کے لیے, جنوں پر فضیلت بتانے کے لیے اللہ نے اصل میں فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں. تو وہ حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس ہوتا تھا. ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کے ساتھ جگہ دی, تو وہ حکم ابلیس کو بھی تھا. اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو تو وہ حکم ابلیس کے لیے تھا, اس کے لیے بھی تھا. تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا. فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. سب فرشتوں نے سجدہ کیا, کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا, وہ کر بھی نہیں سکتے. لیکن اب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس کے لیے بھی تھا. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, تو ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے تو مجھے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, بلکہ ابلیس نے کیا کہا کہ اے اللہ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ میں مٹی سے ہوں, میں آگ سے ہوں اور یہ مٹی سے ہے. آگ افضل ہوتی ہے, مٹی کمتر ہوتی ہے. یہاں ہے کہ ابلیس نے کہا کہ کیا میں سجدہ کروں اسے جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا, میں اسے سجدہ کیسے کروں, اسے سجدہ کیوں کروں. تو ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے مجھے حکم ہی نہیں دیا. تو یہ حکم کس کو تھا؟ یہ حکم فرشتوں کو تھا, اور فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی تھا. ابلیس کا ذکر نہیں ہے. اللہ یہ نہیں کہتے کہ جب ہم نے فرشتوں اور جنوں سے کہا, یا تو ہم یہ کہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا. جی ہاں, اصل میں قرآن میں صراحت ہے کہ ابلیس جنوں میں سے ہے. سورہ کہف میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. سورہ کہف میں کہ وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. جن اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں, فرشتے تو کر ہی نہیں سکتے. تو یہ بات طے ہو گئی ابلیس فرشتوں میں سے تھا ہی نہیں.
فرشتوں میں سے ہوتا تو وہ خلاف ورزی کر ہی نہ سکتا، تو وہ جنوں میں سے تھا۔ اب یہ حکم تو فرشتوں کا تھا، تو اغلبیت کی وجہ سے اللہ نے حکم فرشتوں کو دیا، لیکن ابلیس شامل ہے، اور ابلیس کو اس کا پتہ تھا کہ میں شامل ہوں، ورنہ ابلیس آرام سے کہہ دیتا مجھے حکم ہی نہیں تھا۔ اس نے کہیں بھی یہ اعتراض نہیں کیا مجھے حکم نہیں تھا۔ تو اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ اگر ایک شخص ہے، اپنے گھر میں اس کے 4-5 بچے ہیں، تو 5-6 بیٹے ہیں اس کے، ان کے ساتھ اس کا ایک بھتیجا بھی ہے، تو وہ ان کو حکم دیتا ہے سب کو کہ میرے بچوں جاؤ یہ کام کرو۔ تو اگر وہ بھتیجے کو خاص کر کے الگ نہیں کر دیتا اور میرے بچوں کہہ کر مخاطب کر کے ان سے کہتا ہے کہ تم سب جاؤ یہ کام کرو، تو وہ حکم اس کے، حالانکہ وہ مخاطب اپنے بچوں کو کر رہا ہے، بچوں کہہ کر یا بیٹوں کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، تو یہ حکم بیٹوں کے ساتھ ساتھ بھتیجے کو بھی ہوگا، اگرچہ بھتیجا حقیقی طور پہ بیٹا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ اغلبیت کی وجہ سے یہ حکم ابلیس کو بھی شامل تھا، اور یہ عربی زبان میں یہ چیز بڑی معروف ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ اسی لیے ابلیس نے کبھی اس سے انکار کیا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ نہیں دیا، تو یہ حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی تھا، ابلیس نے باقاعدہ اس حکم سے انکار کیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، تو اس سے حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہوئی، حضرت آدم کی فرشتوں پر فضیلت ثابت ہوئی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آدم انسانوں کے جو نبی ہیں، نبی اور رسول جو برگزیدہ ترین افراد ہیں، یہ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ تو جنوں سے بھی افضل ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس حکم میں جن بھی شامل تھے۔ تو گویا کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آدم کو افضل مان لیے اور آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کر دیا۔ ابلیس اصل میں وہ آدم کو افضل ماننا نہیں چاہتا تھا، اور اسی لیے اس نے یہ توجیہ پیش کی، اس نے یہ نہیں کہا مجھے حکم ہی نہیں ہوا، اس کو پتا تھا یہ حکم مجھے بھی ہے، میں بھی اس حکم میں شامل ہوں چاہے اغلبی طور پر۔ تو اب اس کو بھی آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اللہ کو سجدہ کرنا تھا، اس سے آدم کی فضیلت ہوتی، اس نے فضیلت نہیں مانی، فضیلت ماننے سے انکار کر دیا۔ اس لیے جب اللہ نے کہا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو وہ کہنے لگا کہ میں تو بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں مٹی کو کیوں سجدہ کروں؟ تو یہاں کہتا ہے کہ قال اسجد لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں لمن، اس کے لیے جسے خلقتا آپ نے پیدا کیا ہے، طینا مٹی سے۔ ایک سوال ہے، سوال کے اندر انکار ہے، ایک استفہام انکاری ہوتا ہے۔ اس نے کہا میں مٹی سے پیدا شدہ مخلوق کو کیوں سجدہ کروں، میں کیوں اپنے آپ کو اس سے کمتر کروں، میں تو اس سے افضل ہوں۔ اب یہ تکبر، بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آگ مٹی سے افضل ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے، مٹی کے وہ بہت سارے فوائد ہیں جو آگ وہ کام نہیں کر سکتی، مٹی کے بہت سارے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے مٹی سے بنی مخلوق، آگ سے بنی مخلوق کو حکم دیا کہ مٹی سے بنی مخلوق کو سجدہ کرے۔ اگر بالفرض وقتی طور پہ ہم مان لیتے ہیں، ابلیس کی منطق ہی وقتی طور پر جدلاً مان لیں کہ آگ افضل ہوتی ہے، تو بھئی ابلیس کو آگ سے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اس میں ابلیس کا تو کمال کوئی نہیں ہے، ذاتی کمال تو کوئی نہیں ہے۔ تو جس اللہ نے ابلیس کو، اگر بالفرض مان بھی لیں کہ آگ افضل ہوتی ہے، وقتی طور پر ابلیس عزازیل کی جو دلیل ہے اگر وقتی طور پر مان لیں کہ آگ افضل ہوتی ہے، پھر بھی اسے سجدہ کرنا چاہیے۔ اس لیے سجدہ کرنا چاہیے تھا کہ جس اللہ نے اسے یہ فضیلت دی، اگر آگ افضل ہوتی ہے تو جس اللہ نے اسے آگ سے پیدا کیا، اس میں ابلیس کا ذاتی کمال تو کوئی نہیں ہے۔ تو اسی اللہ نے ابلیس کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ تو وہ تو اس نے یہ نہیں کہ اس نے آدم علیہ السلام کو افضل نہیں مانا، اس نے تو یعنی اللہ کا بھی انکار کر دیا نا، اپنے خالق کا بھی انکار کر دیا، وہ اللہ کے سامنے تکبر پہ اتر آیا۔ یعنی اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ وہ
اس نے کہا میں تو آدم سے کمتر نہیں ہوں، میں تو جی 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 اس نے کہا میں تو آدم سے کمتر نہیں ہوں، اس نے کہا میں آدم سے افضل ہوں۔ وہ اپنے آپ کو افضل ثابت کرتے کرتے وہ صرف اپنے آپ کو اس نے آدم سے افضل نہیں کیا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر نہیں کیا، بلکہ اس نے اللہ کے حکم سے بھی اپنے آپ کو برتر کر لیا۔ کیا کیا؟ اللہ کے حکم سے بھی اپنے آپ کو برتر کر لیا، یعنی اب حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ تو اللہ کا حکم تو علی الرأس والعین، خالق کا حکم ہے، اس نے اللہ کے حکم کو اپنی ذات سے کمتر کر دیا، تو تکبر اس نے کیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ کے حکم سے انکار یہ سب سے بڑا تکبر ہوتا ہے۔ تکبر کیسا کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم سے انکار۔ یہ کیسے تکبر ہے؟ یہ ایسے تکبر ہے کہ ایک انسان کہتا ہے یا شیطان یا کوئی بھی شخصیت، وہ کہتا ہے میں بہت بلند ہوں، میں اتنا بلند ہوں کہ اللہ کا حکم بھی میرے سامنے چھوٹی حیثیت رکھتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ دیکھیے کوئی شخص، کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنے سے کم تر سمجھ کے، اس کے پاس مال ہے، اقتدار ہے، وہ اچھے کپڑے پہنے ہیں، وہ اچھے کپڑے پہن کر اکڑ کے چل رہا ہے، دوسرے انسان کو حقیر سمجھتے ہوئے، یہ تکبر ہے، ہم اس کو تکبر سمجھتے ہیں۔ ایک انسان کسی سے اکڑ کر بات کرتا ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اقتدار ہے، وہ دوسروں کے سامنے تکبر کر رہا ہے اپنے عہدے کا، اپنے مال کا، اپنے اقتدار کا۔ تو ہمارے دین کے مطابق یہ چھوٹا تکبر ہے، یہ تکبر ہے بہت بڑا، یہ بھی چھوٹا تکبر نہیں ہے، نسبتاً بات کر رہا ہوں میں، یہ بہت بڑا تکبر ہے کہ انسان دوسرے کو حقیر سمجھے اپنے پاس مال اور اقتدار کی وجہ سے۔ اسے مال اور اقتدار اس کا ذاتی تو نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی دین ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں۔ جو یہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا اقتدار ہے، میری صلاحیت ہے، تو یہ تو وہی قارون والی سوچ ہے، اور یہ اللہ کو سوچ بڑی ناپسند ہے۔ قارون نے یہی کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس جو بھی مال دولت ہے یہ میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملا۔ اللہ کہتے ہیں کس کی صلاحیت، جو بھی صلاحیت ہے کس نے دی ہے؟ وہ انسان، اگر انسان کی صلاحیت ساری اپنی ہے، سب سے پہلے انسان کو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ انسان کو پھر ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ وہ عقل، وہ ہاتھ، وہ پاؤں، وہ سب چیزیں ہیں، وہ مال، ہر چیز تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ انسان کیسے اللہ کے بالمقابل کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز میں ہوں اور میری صلاحیت، میرا عقل، میری ذہانت، میری محنت، میں اپنے بازو سے یہ کام کروں گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ شکر کرنے کا حکم دیتے ہیں، زبان سے بھی شکر اور عمل سے بھی شکر، جو بھی نعمت ملے انسان شکر ادا کرے۔ الحمدللہ کے، اور اللہ کو الحمدللہ کہنا بہت پسند ہے۔ تو ایک تو ہے کہ انسان تکبر کرے، اپنے آپ کو دوسرے انسان سے، دوسری مخلوق سے اپنے آپ کو بدتر سمجھے، اچھے کپڑے پہننے کی وجہ سے، اچھا لباس، اچھے جوتے پہننے کی وجہ سے، عہدہ ہونے کی وجہ سے، یہ تکبر ہے۔ اور یہ تکبر رائی برابر انسان کے دل میں ہو تو انسان جنت میں نہیں جا سکتا، جہنمی بن جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ لیکن یہ تکبر ایک دوسرا تکبر ہے، اس کے مقابلے میں چھوٹا تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ ایک شخص اچھے کپڑے پہنتا ہے، تو اچھے کپڑے پہن کر اپنے آپ کو دیکھ کر خوش ہوتا جا رہا ہے، وہ تو کیا اس کو تکبر کہیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ یہ تکبر کب بنے گا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے اچھے کپڑے پہن کر، وہ کہتا ہے میں اچھا لگ رہا ہوں، شیشے میں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے کہ مجھے جوتے اچھے لگ رہے ہیں، یہ تکبر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تکبر کی وضاحت کی کہ تکبر کے دو مرتبے بیان کیے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ ہے حق کا انکار،
حق کا انکار کیا ہے؟ اللہ رسول کے حکم کا انکار. یہ پہلا مرتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے تکبر کا. اور چھوٹا مرتبہ ہے جس کو ہم تکبر سمجھتے ہیں، غم تو الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. اصل میں تکبر تب بنتا ہے اچھے کپڑے پہن کر اقتدار. ایک بندہ دیکھتا ہے مجھے اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. یہ خوشی تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے؟ ایک انسان اپنے اقتدار کی وجہ سے، اپنی پاور کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، اس کو لوگ کیڑے مکوڑے نظر آنا شروع ہو جائیں، وہ لوگوں کو حقارت کے ساتھ پکارے. یہ تکبر ہے. لیکن یہ دوسرے مرتبے کا تکبر ہے. بڑا مرتبے کا تکبر کیا ہے؟ پہلا مرتبہ وہ حق کو حقیر سمجھنا، یعنی حق کا انکار کرنا. قرآن کریم میں اللہ نے اللہ رسول کے حکم کو تکبر کہا ہے، اللہ رسول کے حکم کے انکار کو. تو ابلیس کے بارے میں کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ. جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا. تو گویا کہ یہ انکار اصل میں تکبر ہے، اور یہ اللہ کے حکم کا انکار ہے. تو بڑا تکبر ہے. یہ اس لیے تکبر ہے، تکبر کا تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. گویا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے برتر سمجھا ہے. یہ سمجھتا ہے اللہ کے حکم میرے لیے نہیں ہے، وہ تو عام لوگوں کے لیے، عام حقیر لوگوں کے لیے ہوتا ہے. میں ہوں، میں اللہ کے حکم کا بھی پابند کیسے بنوں؟ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھتے سمجھتے اپنے آپ کو اللہ رسول کے حکم سے برتر سمجھنا شروع ہو گیا، اور یہ سب بڑے تکبر کا شکار ہو گیا. قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے تکبر کو انکار کو تکبر قرار دیا. سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکار کرنے والے ہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں. تو دلوں کے انکار کو یہاں تکبر قرار دیا. ان کے دلوں میں وہ دل سے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، یہ غلط ہے، نہیں ہم صحیح ہیں. تو اب ان کے دل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے ہم غلط ہیں، اللہ کے حکم کو ماننے کو تیار نہیں ہے، رسول کے فرمان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ دل ان کے منکر ہیں تو وہ تکبر کرنے والے ہیں. اب استکبر بہت واضح ہے. اور جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کون انکار کرتا ہے جنت میں، یہاں سے کون انکار کرتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جو میری اطاعت کرتا ہے جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا، جنت میں جانے سے انکار کیا. قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي. تو ابلیس نے کہا ارأيتك، کیا آپ کا خیال ہے، اللہ کو مخاطب کر کے اس نے کہا کیا آپ کا خیال ہے هذا الذي، اس کے بارے میں، وہ جو کرمت، تو نے عزت دی جس کو، علیہ مجھ پر. اس کو پتا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کروں گا، گویا کہ آدم مجھ سے افضل ہو جائیں گے. وہ آدم کو افضل ماننے کو تیار نہیں تھا. گویا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کریں آدم کو، جو حکم ابلیس کے لیے بھی تھا، گویا کہ اللہ نے آدم کی فضیلت فرشتوں اور جنوں دونوں پر ثابت کی. تو فرشتوں نے تو مان لی، تو ابلیس نے نہ مانی. ابلیس نے آگے سے انکار کیا، پھر اپنی غلطی مانی نہیں، پھر اپنی غلطی کی توجیہ پیش کرتا رہا. پہلے تو کہا کہ میں اس کو کیسے سجدہ کروں جو مٹی سے بنا ہے. پھر کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جسے آپ نے مجھ پر عزت دی ہے، اس آدم کے بارے میں. اب وہ آدم کا مخالف ہو گئے. اس نے کہا کہ اس آدم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کو آپ نے مجھ پر عزت دی. لئن اخرتنی، البتہ اگر اخرتنی، اگر آپ نے مجھے مہلت دی، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، لاحتنکن، البتہ میں غلبہ پالوں گا، ضرور غلبہ پالوں گا، ذریتہ، اس کی اولاد پر، الا قلیلہ، مگر بہت تھوڑے. وہ کہنے لگا میری پکی دشمنی ہو گئی آدم سے، اب یہ مجھ سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ اب آدم کی وجہ سے میں آپ کے دربار سے دھتکارا گیا. دیکھیے کتنی غلط ذہنیت ہے. یعنی غلطی ہو جاتی ہے، مخلوق
کمزور ہے اور مخلوق سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ جن ہو یا وہ انسان ہو. لیکن غلطی ہوئی ابلیس سے، اور واضح غلطی ہوئی، صریح غلطی ہوئی. غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی بعد میں. وہ ابلیس نے بدلہ لیا، اپنا ورغ لایا، جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ یہ درخت کا پھل اللہ نے کھانے سے منع کیا تھا. اس نے کہا یہ تو جو درخت کا پھل کھاتا ہے وہ تو امر ہو جاتا ہے، وہ تو ہمیشہ وہ فرشتہ بن جاتا ہے، وہ تو ہمیشہ رہنے والا بن جاتا ہے. اب یہ انسان کی ایک فطرت اور فطری خواہش ہے کہ جی میں ہمیشہ ہمیش رہوں، نعمتوں میں رہوں اور کبھی نعمتیں ختم نہ ہوں. تو حضرت آدم نے کبھی جھوٹ نہیں سونا تھا، کبھی جھوٹی قسمیں نہیں سونی تھی. وہ تو ابلیس تو قسمیں اٹھانے لگا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہنے لگا میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں. تو ابلیس نے پھر غلطی جب اس نے کی اور پھر اس نے اس غلطی کا بدلہ اپنے تئیں آدم علیہ السلام سے بھی لیا، اماں حوا سے بھی، ان سے بھی غلطی کروائی. تو دیکھیے ابلیس سے غلطی ہوئی، پھر آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی. غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، غلطی کمزوروں سے ہوتی ہے اور مخلوق کمزور ہوتی ہے، انسان ہو یا جن ہو. اصل جو بڑی بات ہے، غلط بات ہے، وہ اپنی غلطی پر ڈٹ جانا. اصل قصور ابلیس کا اپنی غلطی پر ڈٹ جانا ہے، اپنی غلطی کبھی ماننا ہی نہیں. اس نے بہت بڑی غلطی کی، بہت بڑی اللہ کی نافرمانی کی، اس نے کبھی مانا ہی نہیں میں نے غلطی کی ہے. وہ ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ اللہ نے مجھے دھتکارا ہے اپنے دربار سے آدم کی وجہ سے، اب میں آدم کا دشمن ہوں، اب میں آدم کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا. اب چونکہ میں آدم کی وجہ سے جہنم میں جاؤں گا تو میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اپنے ساتھ آدم اور اس کی اولاد کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا. تو اس نے کبھی اپنی غلطی نہیں مانی. تو غلطی نہ ماننا یہ شیطانی فعل ہے. غلطی مان لینا، جو بندہ اپنی غلطی مان لے دل سے، تو یاد رکھیے غلطی ماننا ہی تو توبہ ہے. اور توبہ کیا ہے؟ اصل توبہ شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، یہ انسان کہے کہ میں نے غلط کیا ہے. غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے. کلو بنی آدم خطاء، تمام بنی آدم خطا کار ہیں. نیک سے نیک شخص سے غلطی ہو جاتی ہے. نبیوں سے بشری تقاضوں کے تحت غلطیاں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں. کلو بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور سب سے بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اللہ تو کہتے ہیں یہ سب سے بہتر خطا کار ہے، خیر الخطائین. ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ اگر ابن آدم گناہ ہی نہ کرے، غلطی نہ کرے، تو میں اس کی جگہ پر ایسی قوم لے آؤں جو غلطی کرے، غلطی کر کے توبہ کرے، تاکہ اللہ کی جو صفت توبہ اور صفت توابیت ہے اس کا بھی اظہار ہو. انہ کان توابا، اللہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والے ہیں. تو اللہ کی اس صفت کا اظہار کیسے ہوگا؟ کوئی توبہ کرے گا تو اس کا اظہار ہوگا. تو یاد رکھیے کہ غلطی کسی کو بھی غلطی پر بلیم نہ کرے. اگر وہ اپنی غلطی پر نادم ہے تو ہاں، جو بندہ اپنی غلطی نہیں مانتا یہ شیطانی صفت ہے. یہی بنیادی فرق ہے ابلیس کی غلطی میں اور آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی. تو ابلیس نے کبھی اس غلطی کو مانا ہی نہیں، ہمیشہ غلطی کا الزام آدم پر رکھا اور کہا کہ میں اب آدم کا اور اس کی اولاد کا دشمن ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، آپ کا کیا خیال ہے اس آدم کے بارے میں جسے آپ نے مجھ پر عزت دی؟ اگر آپ نے مجھے مہلت دے دی قیامت تک. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر میں اب جہنم میں جاؤں گا، بس ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح، میں پھر آدم کو ورغلاؤں گا، اس کی اولاد کو ورغلاؤں گا. تو اے اللہ مجھے پھر اب قیامت تک مہلت دے، میں پھر مزید غلطیاں کروں. اس نے غلطی مانی نہیں اپنی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تو مہلت لے لے. تو اس نے کہا اے اللہ اگر آپ نے مجھے مہلت دی قیامت تک تو میں غلبہ پالوں، ضرور غلبہ پالوں گا اس کی اولاد پر، مگر بہت تھوڑا. اس کی ساری اولاد کو اپنے پیچھے لگا لوں گا، اس کو ساری اولاد کو، مگر تھوڑے لوگ میرے دعو میں نہیں آئیں گے. تھوڑے لوگ کون ہیں؟ جو نبی ہیں، ولی ہیں، یا نیک لوگ ہیں. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا،
شیطان کا غلبہ ایمان والوں پر نہیں چلتا. وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان پر نہیں چلتا. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا غلبہ، شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. والذین هم به مشرکون، جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان پر شیطان کا زور چلتا ہے. شیطان کا زور کس پر چلتا ہے؟ جو شیطان کو امام پیشوا اور بناتے ہیں اور شیطان کے پیچھے لگتے ہیں، شیطانی کام کرتے ہیں، تو ان پر شیطان کا زور چلتا ہے. جو ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر شیطان کا زور چلتا ہی نہیں. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. جب شیطان نے آگے سے اکڑ کا اظہار کیا، غرور کا اظہار کیا، اپنی غلطی نہیں مانی، اپنی غلطی کا الزام آدم پر ڈالا اور کہا کہ بس میں اب آدم کو، اس کی اولاد کو میں تباہ کروں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، کچھ لوگ بچ جائیں گے، باقی سب کو میں گمراہ کر دوں گا. تو پھر اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر چیلنج ہے تو پھر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اذهب تو جا، فمن تبعك منهم، بس جس نے بھی تیری پیروی کی ان میں سے، اب جنوں میں سے کسی نے تیری پیروی کی یا انسانوں میں سے کسی نے تیری پیروی کی، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، بس بے شک جہنم تمہارا بدلہ ہے جو پورا پورا بدلہ ہے. ٹھیک ہے، جس نے جو کرنا ہے پھر کرے، پھر وہ اپنی ذمہ داری پر کرے. جو تیرے پیچھے لگے، تجھے اور تیرے پیچھے لگنے والوں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا، اور جتنے وہ گناہ کریں گے پوری پوری سزا دوں گا. والعیاذ باللہ. حتم شیطان کی مثال بالکل اس دم کتی لومڑی کی طرح ہے، بہت بری مثال ہے. اب اس کی دم کٹ گئی تو اس نے کہا میری کٹ گئی تو باقیوں کی کیوں سلامت رہے، باقیوں کی کیوں نہیں کٹتی. بجائے اس کے کہ اپنا علاج کا سوچتی یا اپنی بہتری کا سوچتی، کوئی علاج وغیرہ کا، اس نے کہا میری کٹ گئی ہے تو میں اب سب کی کٹوا دوں. شیطان نے کہا میں نے تو جہنم میں جانا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچتا میں اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کروں، میں توبہ کیسے کروں، اللہ کی ناراضگی کیسے دور کروں. یہ سوچنے کی بجائے وہ لگ گیا کہ اب سب کو جہنم میں لے جاؤں اپنے ساتھ. بھائی اگر سب اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں گے اس کی سزا تو کم نہیں ہوگی، اس کی تو سزا مزید بڑھے گی. اپنا گناہ بھی اور سب لوگوں کا گناہ بھی، تو یہ گناہ در گناہ در گناہ در گناہ. والعیاذ باللہ. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، چھوٹی غلطی نہیں ہوئی. کہنے کو ہم کہتے ہیں درخت کا پھل ہی کھایا، اللہ نے جنت سے باقاعدہ اتار دیا. اور اللہ کہتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی، بہک گئے. فَنَسِيَ، بھول گئے. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے عزم نہیں پایا آدم میں. لیکن اللہ کی ناراضگی ہوئی، اللہ نے آسمانوں سے نیچے اتار دیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بس فوراً اللہ کو راضی کرنے میں لگے. اب رو رہے ہیں وہ بھی اور اماں ابا بھی، کیسے اللہ راضی ہو جائیں. اب وہ اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہے، دعائیں مانگتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. تو اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے خود اچھے کلمات سکھا دی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. یہ بہت بڑا فرق ہے ہمارے لیے. غلطی سبھی غلطی کرنے والے ہیں، کون اپنی غلطی پر جمتا ہے شیطان کی طرح، کون اپنی غلطی کا عذر دوسرے پر ڈالتا ہے کہ جی فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، فلاں کی وجہ سے یہ ہوا، اور کون اپنی غلطی مان کر اپنی اصلاح کر لیتا ہے. جو اپنی غلطی مان لیتا ہے اللہ نہ صرف اس کی غلطی معاف کر دیتے ہیں، تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے اس کا گناہ ختم ہو جاتا ہے. صرف گناہ ختم نہیں ہوتا، وہ نیکی سے بدل جاتا ہے. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. ہاں لیکن شرط ہے کہ انسان اپنی اصلاح بھی کرے، آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. تو بہرحال اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو اللہ کو چیلنج کرتا ہے، مجھے چیلنج کرتا ہے، تو ٹھیک ہے میرا بھی چیلنج ہے، جو بھی تیری پیروی کرے گا تو جہنم پورا پورا بدلہ ہوگی. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور تو پھسلا لے جس کی بھی تو طاقت رکھے ان میں سے.
تو آدم اور اس کی اولاد میں سے جس پر بھی طاقت رکھتا ہے، زور رکھتا ہے، تو پھسلا لے، تجھے چھوٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وسوسہ ڈالنا چاہتا ہے ڈال لے، تو پھسلا لے، من استطاعت، تو طاقت رکھے، جتنی بھی طاقت رکھے، منہم ان میں سے، بصوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ. تو یہ جو اب اللہ کے سامنے وعدہ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، تو اس وعدے کی وجہ سے، اس چیلنج کی وجہ سے تو نے جسے پھسلانے کی کوشش کرنی ہے پھسلا لے. بعض کہتے ہیں کہ تو پھسلا لے جس کی بھی تو طاقت رکھے، منہم ان میں سے، بصوتی کا، اپنی آواز کے ساتھ. ایک تو بصوتی کا مطلب ہے بدعوتی کا، اپنے دعوے کے مطابق، اور ایک بصوتی کا مطلب ہے اپنی آواز کے ساتھ. یہاں شیطان کی آواز سے کیا مراد ہوگی؟ شیطان کی آواز سے مراد پھر گانا بجانا، موسیقی، یہ شیطان کی آواز اور شیطان کے بڑے ہتھیار. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو نے پھر جو اپنے ہتھیار استعمال کرنے ہیں اپنے ہتھیار استعمال کر. تو شیطان کے ہتھیاروں میں سے بڑا ہتھیار شیطان کی آواز، ساز، گانا، موسیقی. لوگ باقاعدہ اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں موسیقی اور اس کے بارے میں شیطان کے وسوسوں میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ روح کی غذا ہے، ولی عزب باللہ، شیطانی آواز ہے یہ تو. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو لہو الحدیث خرید لیتا ہے، بےہودہ باتیں خرید لیتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرے. جو لوگ یہ موسیقی اور ساز اور اس کے دل دادا ہوتے ہیں، وہ پھر صرف خود یہ کام نہیں کرتے، وہ لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اللہ کے رستے سے دور کرتے ہیں. حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس وغیرہ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ ان آیات میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا، ساز اور یہ چیزیں. اور جو بندہ لہو الحدیث کے پیچھے پڑتا ہے وہ ذکر سے، قرآن سے دور ہوتا ہے. اگلی آیت میں قرآن کا ذکر ہے. تو تقابل ہے، جو لوگ قرآن کے پیچھے لگتے ہیں، ذکر و اذکار کے پیچھے لگتے ہیں، وہ ساز، گانا بجانا اس سے دور ہوتے ہیں. جو گانا بجانا، ساز ان کے پیچھے لگتے ہیں وہ پھر قرآن سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں، شیطانی آوازوں کے پیچھے جو لگتے ہیں. تو نے جس کو پھسلانا ہے تو پھسلا لے ان میں سے، اپنے دعوے کی وجہ سے یا اپنی آواز کی وجہ سے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، تو لے آ ان کے اوپر، بِخَيْلِكَ، اپنے گھوڑے، اپنے گھڑ سوار، وَرَجِلِكَ، اور اپنے پیادے. اللہ نے فرمایا کہ تو نے جو اپنے لاؤ لشکر لانے ہیں لے آ. عام طور پہ دنیا میں لاؤ لشکر کیا ہیں کہ یہ جو لشکر ہوتے ہیں کفار کے یا مسلمانوں کے، تو پرانے زمانے میں وہ لشکر جو ہیں آج بھی یا تو سوار ہوتے ہیں یا پیادہ ہوتے ہیں. تو جو سوار ہیں گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہوتے تھے، گھوڑے تیز دوڑتے تھے تو ان کو خیلی کا، وراجیلی کا، اور پیادے. تو لے آ، اے شیطان، تو نے جو کرنا ہے کر لے، ابلیس تو لے آ ان کے اوپر، یعنی بنی آدم کے اوپر، تو لے آ بخیلی کا، اپنے گھڑ سوار، وراجیلی کا، اور اپنے پیادے، یعنی اپنے لاؤ لشکر جتنے تیرے ہو سکتے ہیں تو لے آ. شیطان کے لاؤ لشکر جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. انسانوں کے شیطان اور جنوں کے شیطان، یہ سب شیطان کے لاؤ لشکر ہیں. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو شریک ہو جائے ان کے ساتھ مالوں میں بھی اور اولادوں میں بھی. تو شریک ہو جائے ان کے ساتھ، بنی آدم کے ساتھ تو شریک ہو جائے مالوں میں. شیطان کی شرکت مالوں میں کیا ہے کہ ہم مال کمائیں تو اس میں شیطانی رستے، شیطان کے پیچھے چلیں، یعنی حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر ہم مال کمائیں. تو یہ گویا کہ مالوں میں شیطان کو شریک کرنا ہے. اللہ وہ چیزیں، اللہ کو پتہ تھا کہ شیطان کیا حربے استعمال کرے گا. تو شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ شیطانی آواز، ساز، بہت بڑا حربہ. اور شیطان کے لاؤ لشکر، ان میں کیا ہے کہ وہ مالوں میں شریک ہو جاتا ہے. یعنی معاشی طور پر کوئی بندہ اللہ کے احکامات کا دھیان نہ رکھے، شیطان کی پیروی کرے، تو گویا کہ اس نے اپنے مال میں شیطان کو شریک کر لیا. والاولادی، اور اولاد میں، تو اولاد میں شریک ہو جائے انسانوں کے. کہ اولاد میں کیسے شریک؟ یعنی نسب کے اندر شیطان دخل اندازی کرے اور نسب خراب کرے، زنا کاری، فحاشی کی وجہ سے. جب میاں بیوی بسم اللہ نہیں پڑھتے
تو شیطان شریک ہو جاتا ہے ان معاملات میں. تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے. بسم اللہ اللہم جنبنا و جنب الشیطان ما رزقتنا. میاں بیوی قریب ہوں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اسی طرح جب انسان واش روم میں قضائے حاجت کرتے وقت، غسل کرتے وقت کپڑے اتارتا ہے تو اس وقت شیطانوں کو انسانوں پر حملہ کرنے کا موقع ملتا ہے. تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اللہ کا نام لینا چاہیے. صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو انسان کے کپڑے اتارنے میں پھر جن انسان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتے. صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو شیطان یہ فحاشی اور ریانی اور زنا کاری، زنا کو مزین کر کے، فحاشی کو مزین کر کے گویا کہ وہ اولاد میں بھی ساتھ شریک ہو جائے. اولاد میں شرکت سے مراد ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرے، میاں بھی اللہ سے دعا کرے اللہ اولاد ہو. جب اولاد ہو جائے تو لوگ سمجھیں کہ یہ تو فلاں بزرگ کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ تو فلاں پیر فقیر کی وجہ سے ہوئی ہے. وہ پھر کیا کرتے ہیں، پھر وہ نام اپنی اولاد کا پیرا دیتا، علی بخش اور فلاں فلاں، وہ اس قسم کے نام رکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو گویا کہ یہ اپنی اولاد میں شیطان کو شریک کر لیا، شرک کر لیا. تو یہ مال میں شیطان کی شراکت اور اولاد میں شیطان کی شراکت کی مختلف صورتیں. اللہ نے کہا کہ شیطان کے جو حربے ہیں وہ مالوں میں شرکت کرے گا، لوگوں کی اولادوں میں شرکت کرے گا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تو نے جو شرکت کرنی ہے کر لے، مالوں میں اولادوں میں. وعدہم، اور تو انہیں وعدے دے. شیطان کا بڑا حربہ ایک شیطان کے وعدے، جھوٹے وعدے. کیا وعدہ شیطان کا کہ جی اگر مال خرچ کرو گے تو مال کم ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ جی اگر صدقہ کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے. جب اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو کم کرتے ہیں، صدقات کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ کا وعدہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، سود کھانے سے کم ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے نہیں، سود کھانے سے بڑھتا ہے، صدقہ کرنے سے کم ہوتا ہے. اور انسان شیطان کی بات مان لیتا ہے اللہ کی بات ماننے کی بجائے. وعدہم، تو لوگوں کو وعدے دے، جھوٹے وعدے، غلط سلط وعدے. پھر شیطان وعدے دیتا ہے کہ جی اللہ کی نافرمانی کر لو، کیا ہے، کچھ نہیں ہوگا. نیکی کرو گے تو ثواب تو بہت دور ہے، جنت جہنم آخرت تو بہت دور ہے، دنیا کا فائدہ بڑا نزدیک ہے. تو شیطان یہ دھوکے کے وعدے، شیطان وعدے دیتا ہے. تو یہ شیطان کے حربے اللہ نے یہاں ذکر کیے. اور اللہ فرماتے ہیں وما یعدہم الشیطان الا غرورا، نہیں وعدہ دیتا انہیں شیطان مگر دھوکے کا. شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے ہیں، غلط وعدے. سب سے بڑا دھوکے باز ہے شیطان. پھر اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں چلے گا. اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے کہ شیطان کا بندہ بننا ہے. جو اللہ کا بندہ بنے گا وہ شیطان سے دور ہوگا، وہ اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کی کوشش کرے گا، وہ اپنے آپ کو حلال و حرام میں حرام سے بچانے کی کوشش کرے گا، ہر جگہ شیطان کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کرے گا، شیطان کو دشمن سمجھے گا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے آپ کا رب کارساز. جو اللہ پر توکل کرے پھر اللہ اس کو شیطان سے بھی بچا لے گا، شیطان کی چالوں سے بھی بچا لے گا. لیکن اس کے لیے اللہ سے تعلق مضبوط بنانا ہوگا، ایمان مضبوط کرنا ہوگا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.